زاری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں ایک حقیقت کا بیان کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت کو تسلیم کر لینا اور پھر اس کو تسلیم کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کر کے توبہ کا راستہ اختیار کرنا آپ ہی کے حق میں مفید ہے۔ ہوتا یہ ہے مثلا ایک کزنس کی آپس میں شادی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، اب یہ خاندانی مسئلہ ہے، بولتا جی باہر کون لے کے جائے، خاندان میں حل کر لیں گے۔ کون حل کرے گا جی؟ بڑے بوڑھے بیٹھیں گے، دادا صاحب بیٹھ گئے، نانا صاحب بیٹھ گئے، پھپھا چچا تایا، اور سب کے سب مفتی۔ مفتی سے مراد ہی نہیں، بالکل الف بے بھی نہیں آتی ان کو بالکل۔ اب وہ تبصرے شروع کر دیں گے، نہیں بھائی یوں کر لو، بھائی یوں کر لو اور یوں کر لو، اور پھر غلط فیصلے۔ بعض اوقات لڑکا 3 طلاقیں دے چکا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے سے میرے پاس تو بہت کیسز آتے ہیں، میں ایز اے مفتی بہت کیس حل کرتا رہتا ہوں ایسے، کہ وہ بڑے بوڑھے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا حکم یہ ہے بس تم ساتھ رہو گے، یہ کر دو وہ کر دو، کھانا کھلا دو، یہ کر دو اور ساتھ رہو۔ حالانکہ جب تک حلالہ کا پروسیس نہ ہو، اور وہ بھی پری پلاننگ نہیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ پہلے اس لڑکے کی عدت گزارے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے عورت نکاح کرے، پھر ان میں تعلق زوجین قائم ہو، پھر دوسرا شوہر طلاق دے، پھر اس کے بعد وہ اس کی عدت گزارے، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے والے بعض اوقات اپنی عقل سے یا اپنی انانیت کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتے ہیں، اور بچوں کو زنا کے اندر گویا کہ معاذ اللہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے جگہوں پر، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر جگہ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں، لیکن پنچایتیں بٹھا دیتے ہیں گاؤں وغیرہ کے اندر، اور وہ جو پنچایت والے جو فیصلہ کریں گے گاؤں والوں کو ماننا ہوگا، اور وہ فیصلہ کرنے والے سب کے سب بعض اوقات جاہل ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس طرح فیصلہ کرنا ہے، کیا شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اکثر تو وہ اپنے خاندانی یا گاؤں کی رسم و رواج کو بنیاد بنا کر لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور غلط فیصلہ، ظلم پر مشتمل فیصلہ، گناہ کبیرہ کے ساتھ وہ ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں۔ جتنے لوگ ان کا کہنا مان کے اس غلط فیصلے پر عمل پیرا ہو کے کسی کے اوپر زیادتی کا سبب بنتے ہیں، وہ سب بھی اپنے اوپر ظلم عظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اگر دنیا میں کسی کو منصب مل گیا اور اس نے غلط فیصلے کیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میدان معاشر میں بس کا وہی زور قائم ہوگا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے گاؤں کے یا عام گھر والوں یا عام لوگوں پر وہ اپنا ایک رعب دبدبہ قائم کر رہا تھا، تو ذات باری تعالیٰ کو بھی وہاں پہ وہ مغلوب کر کے اور کوئی اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا یا اپنی مرضی کے مطابق مقام حاصل کر لے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پہ توبہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو سمجھے بغیر اور اس منصب پہ بیٹھ کے غلط فیصلے کرتا ہے، تو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر وہ غلط فیصلے کرے گا تو اوندے منہ ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اس منصب پہ بیٹھنے سے پہلے 50 دفعہ سوچیں، 50 دفعہ غور کریں۔ اکابرین نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو عہدہ قضا پر بیٹھ گیا، سمجھ لیں الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، بس گیا وہ کام سے۔ کیونکہ مطلب یہ نہیں کہ ہر قاضی کو جہنم میں جائے گا، ہر جج جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ بڑا باریک مطلب اور بڑا نازک ایک مقام، ایک منصب ہے، ذرا دائیں بائیں ہوئے نہیں، اگر قرآن و حدیث پہ کامل نگاہ نہیں ہے بس پھنس گئے۔ اور یہ سب کے ساتھ ہی ہے، وکلاء کے ساتھ بھی ہے، ججز کے ساتھ بھی ہے۔ اگر وہ شریعت کو مکمل طور پہ سمجھے بغیر کسی کے حق میں ناحق فیصلہ کر دیں گے، اس کا نہ تو اعتبار ہوگا اور نہ بروز قیامت اس سے درگزر کیا جائے گا، بلکہ گرفت کی جائے گی۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو علم اٹھا لیا گیا ہے، اب اس دور کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابرین جاتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور جاہل لوگ پھر آ جاتے ہیں آگے، لوگ ان سے مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ اور اس میں مطلب ہر جگہ ہی ایسا بڑے معاملات ہیں کہ ایسے ایسے لوگ آگے آ گئے ہیں کہ جو حقیقتاً شرعی احکام سے بالکل نابلد ہیں، اور وہ کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی منصب کو گدی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر جتنے متبعین ہوتے ہیں گویا کہ ان کے مستقبل کی باغ دوڑ اور ان کے حق میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا ٹوٹل اختیار ان کی مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کریں، الٹا سیدھا اور چل رہا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا کہ آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ تو یہ وہ دور آ چکا ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم علم کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، علماء بنائیں، علماء اچھے علماء، معتدل علماء جو اچھی سوچ کے حامل ہوں، دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہوں، اور ان کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکے انہیں ہم جتنا دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے دین کے لیے وقف کر سکیں اتنا ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ جہالت ایک ایسی آندھی ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو کسی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے۔
پھر ہر ایک اس آندھی کی زد میں آ کر بہہ جاتا ہے اور اس کو تباہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب آخری بات دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ